بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری ویڈیو اردو کے معروضی سوالات اور ان کے حل کے متعلق ہے۔ یہ تمام سوالات فیڈرل بورڈ کے نئے SLO پیٹرن کے تحت تیار کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ اس SLO پیٹرن کے تحت تمام معروضی سوالات اردو قواعد سے لیے گئے ہیں۔ آپ ان سوال کو سمجھیں اور یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ کو پیپر میں کوئی بھی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ہر سوال کے درست جواب کے سامنے میں نے نشان لگا دیا ہے، اور جس سے آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں، صحیح جواب ہے ادھار لینے کے۔ دوسرا سوال ہے کہ وہ خصوصیات جس کی وجہ سے کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے کہلاتی ہے۔ مستعار کے معنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ادھار لینا ہے، تو وہ خصوصیات جس کی وجہ سے کوئی معنی ادھار لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، آپشن سی ٹھیک ہے، وجہ جامع۔ تیسرا ہے کہ لفظ آن ایک ذو معنی الفاظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے۔ ذو معنی کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں، تو اس میں آپشن ڈی ٹھیک ہے، عزت اور لمحہ۔ چوتھا سوال ہے کہ جب ظرافت میں صرف خوش طبعی ہو تو وہ آپشن اے مزاح کہلاتا ہے۔ کسی اخبار رسالے میں مستقل عنوان کے تحت باقاعدگی سے چھپنے والی تحریر کالم کہلاتی ہے۔ آپشن سی اس کا ٹھیک ہے، کالم کہلاتی ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ وہ جائے کون سا فعل ہے؟ اے فعل مضارع۔ اگلا ہے کہ قواعد کی روح سے اجڑے دیار کیا ہے؟ تو یہ لفظ بھی ہم نے ادھار لیا ہے چونکہ، تو یہ آپشن بی استعارہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو سی آپشن ٹھیک ہے، قافیہ کہتے ہیں۔ اور پھر ہے کہ رودات کے لغوی معنی ہے سرگزشت یا ماجرا، آپشن اے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی آپشن اے اس کا ٹھیک ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ کہلاتا ہے، ڈی آپشن ٹھیک ہے، مرکب تام۔ مندرجہ ذیل میں سے مرکب تام کی قسم کون سی ہے؟ اس میں آپشن اے ہے جملہ انشائیہ، آپشن بی ہے جملہ اسمیہ، آپشن سی ہے جملہ خبریہ، اور آپشن ڈی ہے دونوں یعنی اے اور سی۔ تو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ جو ہے مرکب تام کی قسم ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے ارکان استعارہ کون کون سے ہیں؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہے، مستعارلہ اور مستعارمو اور وجہ جامع۔ اردو میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپشن ٹی اس کا ٹھیک ہے، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ لفظ مہر ایک ذو معنی الفاظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے۔ تو آپشن بی اس کا ٹھیک ہے، محبت اور سورج۔ اسٹوڈنٹس، پیپر میں معروضی سوالات کو ذرا گھما پھرا کے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان قواعد کو اچھی طرح سے سمجھا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اب یہی سوال دوبارہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں کہلاتا ہے، اس کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ وہ خط جو کسی صاحب اختیار کو اپنے حالات و مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہلاتے ہیں رسمی خط۔ سوال ہے کہ غم کھانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے بی، یہ محاورہ ہے۔ وہ مرکب ہے جس سے سننے والوں کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو اور بات نامکمل رہے، اے آپشن ٹھیک ہے، کلام ناقص یہ کہلاتا ہے۔ اس سوال کے آپشن سے ہی ظاہر ہے، ناقص کے معنی ہے جس میں کوئی کمی رہ جائے، تو کلام ناقص ایسا جس میں کوئی کمی ہے، جیسے مطلب جملے کا مطلب یا بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا جملہ جس سے پورا فائدہ نہ ہو اور بات نامکمل رہے، وہ کلام ناقص ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں لکھنے والا اپنے ذاتی خیالات، احساسات، معلومات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جناب یہ ڈی آپشن ٹھیک ہے، ایسی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ سوال ہے کہ مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ٹھیک ہے، دو۔ پھر ہے اصطلاح میں دو آدمیوں کے درمیان بات چیت کا نام ہے، جی مکالمہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو مکالمے کی تعریف میں بتا چکی ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں جملہ خبریہ کی قسم کون سی ہے؟ اس کے آپشن ہے جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ۔ اس کا صحیح آپشن ہے ڈی،
یعنی اے اور جو سی ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ یہ دونوں ٹھیک ہیں، تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے اور اس میں 3 زمانوں یعنی زمانہ حال، ماضی اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، تو صحیح آپشن ہے فعل۔ اگلا سوال ہے کہ بیان کے اس اسلوب اور بول چال کو کہتے ہیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، تو ایسے بیان کو ہم روزمرہ کہتے ہیں، آپشن اے اس کا ٹھیک ہے۔ لغت کی روز سے محاورے کا مطلب ہے، آپشن اے اس کا ٹھیک ہے، بات چیت کرنا۔ اگلا سوال ہے کہ جس سے لفظ یا صفت مستعار لی جائے یعنی ادھار لی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کا ڈی آپشن درست ہے، مستعار منہ۔ اگلا سوال ہے کہ لفظ ہوا ایک ذو معنی الفاظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے، تو اس کا آپشن اے بالکل ٹھیک ہے، فضا اور ڈراؤنی صورت۔ اگلا سوال ہے کہ وہ مضمون ہے جس میں تحریری انداز میں تصویروں کے بغیر یا تصویروں کی مدد سے کسی خاص مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فیچر۔ اگلا سوال ہے کہ مصرعے کے لغوی معنی ریچھ کے ہیں، تو اس کا مصرع شعر کی ایک صدر کو کہتے ہیں، تو مصرعے کے معنی ہیں، آپشن ٹھیک ہے، دروازے کا ایک پٹ۔ وہ جملہ جو کم از کم فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ پھر ہے کہ جملہ اسمیہ کے کل کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ آپشن اے ٹھیک ہے، 3۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لفظ عرض ایک ذو معنی الفاظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے، تو پہلا آپشن اے ٹھیک ہے، گزارش اور چوڑائی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ زندگی کی مضحک، قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلوؤں پر مخالفانہ اور ظریفانہ تنقید اصطلاح میں طنز کہلاتی ہے، آپشن ڈی طنز ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ کسی دستے کی مخصوص انداز میں صف بندی یا کسی تحریر کی پیمائش کی اکائی کو کالم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ تشبیہ کے کل کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ تو صحیح آپشن ہے 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ یا کلمے جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملائیں حرف تشبیہ کہلاتے ہیں، آپشن بی درست ہے۔ اوزان اور بحروں میں لکھا جاتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈی شعر کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مطلع کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو آپشن اے درست ہے، ظاہر ہونے کی جگہ۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونا یا ظاہر ہونے کی جگہ کے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ حمد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بی آپشن ٹھیک ہے، حمد عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان تمام سوالات کو آپ سمجھیے اور یاد کیجیے، اور ساتھ ساتھ گرامر کا مطالعہ بھی آپ لوگ کرتے رہیے۔ کسی سوال کے حوالے سے کچھ الجھن یا پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔